کچھ کیا ان لوگوں نے تمہاری بہن کے ساتھ، اس کو بلا کر انہی لوگوں سے اپنا رشتہ جوڑنے جا رہے ہو۔ ولی یہ سب کچھ جاننے کے باوجود کہ اس کی بہن حفصہ کے ساتھ فراست کی فیملی نے کیا برتاؤ کیا تھا، وہ پوری طرح سے ڈٹ چکا ہے کہ مناہل سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس بات پر شازیہ جب کہتی ہے ولی کو کہ وہ کسی بھی صورتحال میں اس کی شادی مناہل سے نہیں ہونے دے گی، تو ولی اپنی ہی والدہ کو کہتا ہے کہ میں آپ کو لاسٹ وارننگ دے رہا ہوں، پھر آپ مجھے یہ مت کہیے گا کہ میں شادی کر کے آ گیا اور میں نے آپ کو بتایا نہیں، اس لیے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کیونکہ میں مناہل سے محبت کرتا ہوں اور مناہل کے علاوہ میں کسی اور سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں مانتا ہوں کہ فراست انکل کی فیملی کی وجہ سے میری حفصہ کو بہت زیادہ دکھ ہوا تھا اور بہت زیادہ تکلیف پہنچی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ مناہل جس نے کچھ بھی نہیں کیا اس کو میں یوں ہی سزا دیتا رہوں۔ شازیہ اپنے بیٹے ولی کا یہ روپ دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ ولی کو آخرکار ہو کیا گیا ہے۔ شازیہ جس کا کہنا یہ ہے کہ اگر ولی کی شادی مناہل کے ساتھ ہو گئی تو ظاہر سی بات ہے ان کا رشتہ فراست کی فیملی کے ساتھ بن جائے گا جو ساری زندگی انہیں نبھانا ہوگا، اور شازیہ فراست کے خاندان سے کسی بھی قسم کا کوئی بھی رشتہ نہیں جوڑنا چاہتی، لیکن ولی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہیں پر دوسری طرف فراست جو کہ صنم اور فدا کی لائف میں انوالومنٹ لینا شروع کر رہا ہے، چاہتا ہے فراست فدا کے پاس اور جا کر کہتا ہے کہ مجھے تو صنم کی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ وہ آخرکار تیمور کے ساتھ کیوں گھومتی پھرتی ہے۔ تمہیں معلوم ہے جب تم یہاں پر موجود نہیں تھے، تمہارے کہنے کے مطابق جب تم اسلام آباد گئے ہوئے تھے تو تمہاری یہ صنم تیمور کے ساتھ ہی گاڑی میں آتی جاتی تھی، اور اتنا ہی نہیں، ایک بار تو میں نے تیمور کو صنم کا ہینڈ بیگ اپنے کندھے پر اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ صنم کو لے کر فدا کے دل میں فراست ایک شک پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ فراست کے جانے کے بعد جب صنم آتی ہے تو فدا بڑے ہی معمول طریقے سے پوچھنے کی کوشش کرتا ہے صنم سے، کہتا ہے کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ کوئی بھی عورت شادی شدہ ہونے کے باوجود کسی اور کے ساتھ افیئر کیسے چلا سکتی ہے؟ صنم جب فدا کو جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے جو انسان محبت میں اندھا ہو جاتا ہے تب اسے اپنی شادی بھی نظر نہیں آتی۔ صنم کی یہ بات سننے کے بعد فدا تھوڑا سا ڈاؤٹ میں آ جاتا ہے اور سمجھ نہیں پاتا کہ وہ آخرکار کیا کرے، لیکن پھر بھی صنم کو خوش کرنے کی خاطر کہتا ہے کہ میں تو تمہاری خاطر اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن صنم جو کہ فدا کو یہ کہنے کی کوشش کرتی ہے کہ تمہاری جان نہیں چاہیے بلکہ تمہاری اجازت چاہیے کہ جس کی بنا پر ہم لوگ بچہ اڈاپٹ کر سکیں، اور اس بچے کی بات کو لے کر آ جاتا ہے فدا کے دل میں شک کہ صنم آخرکار ایسا کیوں چاہتی ہے، کہیں فراست انکل کی بات سچ تو نہیں؟ تو کیا فدا صنم کو لے کر شک میں آ جائے گا اور فراست کی باتوں کو لے کر اپنا گھر اجاڑ دے گا؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل شرپسند۔